ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں عدنان عادل صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جی دیکھیے میں ابھی ڈان اخبار دیکھ رہا تھا, اس میں ہیڈ لائن ہے کنسنسس ایٹ مڈ نائٹ پیز فار PDM2. PDM جو ہے یہ جو ریوائیو ہو گئی نا, پہلے بھی PDM تھی 16 مہینے اور عوام کو مہنگائی کا ایک سیلاب برداشت کرنا پڑا. اب پھر یہ تو کہہ رہے تھے میں تیر سے شیر کا شکار کروں گا بلاول, اور اب جو ہے وہ کیا ویسے انہوں نے شکار ہی ہے. بڑے افسردہ سے ہیں اور بڑے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ. کسی نے جوڑی ملا دی ہے. کس نے ملائی یہ جوڑی؟ یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کس نے ملائی جوڑی. ہاں مجبوری کی شادی, میں نے پہلے بھی کہا تھا نا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور کہیں سے رشتہ آ نہیں رہا ہے نا, تو وہ اور رشتہ جو ہے وہ PTI سے آ سکتا تھا. انہوں نے تو PTI کو بھی آفر کی تھی. پیپلز پارٹی PTI سب سے بڑی پارٹی ہے, لیکن PTI نے کہا ہم یہ اقتدار کا کھیل نہیں کھیلتے, ہماری سیٹیں واپس کی جائیں تو پھر ہم حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ تو پھر الیکشن کمیشن کا کام ہے نا, وہ تو ایک لمبا پروسیس ہے جو ان کے اوپر ان کا خیال ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں ان کے رزلٹ ٹھیک نہیں ہیں. اور ظاہر ہے الیکشن تو متنازع ہے, کل بڑی دھواں دھار تقریریں سینٹ میں بھی ہوئی ہیں. کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن یہاں پر میں بھی دیکھ رہی ہوں سینیٹرز کال فار CEC's arrest trial for treason, بہت سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سینٹ میں. تو ایک بے یقینی کی فضا. چلے اچھا یہ ہوا کہ کوئی کنسنسس تو ہو گیا کہ کم سے کم ایک حکومت بننے جا رہی ہے اور الیکٹڈ لوگوں کی بننے جا رہی ہے, چاہے وہ متنازع الیکشن کے نتیجے میں بننے جا رہی ہے. تو اب پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس نے اپنے لیے, آپ نے بتایا گورنر کے عہدے بھی مانگ لیے, صدر کا بھی, اسپیکر کا بھی, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا بھی, ہاں, اور ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کا, اور چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کا, اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ شاید کسی اتحادی. لیکن بلوچستان میں انہوں نے اپنا ہی وزیر اعلیٰ رکھا ہے. ہاں لیکن عوام کے لیے کیا مانگا؟ یہی بات 300 یونٹ بجلی انہوں نے کہا تھا مفت دیں گے, وہ انہوں نے شرط منوائی. پہلے تو انہیں وہ منوانا چاہیے تھا نا, اخلاقی طور پہ انہوں نے عوام سے وعدہ کیا تھا. وہ کہتے ٹھیک ہے ہمیں آپ کوئی عہدہ نہ دے, لیکن ہم نے وعدہ کیا ہے 300 یونٹ بجلی مفت دینے کا, تو آپ 300 یونٹ بجلی جو ہے مفت دینے کا اعلان کریں, پھر ہم آپ کی غیر مشروط حمایت کریں گے. اصولی بات تو یہ ہوتی. بالکل اصولی بات تو یہی. اور پھر انہوں نے کہا تھا ہم 5 سال میں تنخواہ دگنی کر دیں گے 27. تو انہیں چاہیے تھا شہباز شریف سے کہتے ٹھیک ہے ہم آپ کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ دیتے ہیں, آپ 20% اضافہ پہلے سال میں تنخواہوں میں کریں, مہنگائی کو کم کریں تاکہ عوام کو کچھ ریلیف ملے. عوام کو ریلیف دلانے کے لیے تو یہ عوام کی خدمت کے لیے تو یہ آتے ہیں سیاست میں. عدنان صاحب وہ کہتے ہیں کہ خزانہ خالی پڑا ہوا ہے, ہم تو اس کو سنبھالنے آ رہے ہیں. بلاول یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ساتھ دے رہے ہیں, نون لیگ اور PP مل کر سب مسئلے حل کرے گی. کب تک سنتے رہیں گے ہم؟ دیکھیے لفاظی اپنی جگہ کو, ٹھوس کام بھی تو بتائیں نا. عوام تو کچھ ٹھوس سننا چاہتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں آج. دیکھیے یہ پھر میں اتفاق سے میرے پاس اخبار یہ رکھا ہوا ہے ڈان ہی, اس میں دوسری بڑی ہیڈ لائن ہے الیکٹرسٹی بلز ٹو سرج ود ریکارڈ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ. یہ کہہ رہے ہیں 7 روپے 13 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ جنوری کے بلوں میں جو اب لگ کر آئے گا. تو پہلے ہی 65 روپے کا یونٹ ہوا ہے, یہ تو 70 سے بھی بڑھ جائے گا. تو کیسے عوام برداشت کریں گے؟ مڈل کلاس کا تو انہوں نے کچومر نکال دیا ہے. اتنی کمزور حکومت, اتنی غیر مقبول حکومت اگر بنتی ہے تو اگر اسی گورنمنٹ کو غیر مقبول فیصلے کرنے پڑ جائیں, اور جو کہ کرنے پڑیں گے, پھر کیا ہوگا؟ کریں گے پھر عوام اور برا بھلا کہیں گے. ابھی تو انہیں بڑی مشکل, ابھی تو انہیں اکثریت تو ملی نہیں دونوں پارٹیوں کو, اگلی مرتبہ شاید پھر اور بھی کام خراب ہو جائے. عوام صرف یہ برا بھلا کہہ سکتی ہے, بد دعائیں دے سکتی ہے, ہاں کیا ووٹ بھی تو دے سکتی ہے نا. ووٹ دیے لیکن ووٹ کے جو اکثر نشستوں پہ نتائج وہ نہیں آئے جو لوگ سمجھتے تھے کہ آئیں گے. اور کراچی میں تو حیران کن ہے, 17 نشستیں MQM کو مل گئیں جن کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے وہاں کے کہ ان کا تیسرا چوتھا نمبر تھا. اور وہ MQM ہے جس کے دور میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی, بوری بنداشیں ملتی رہیں, کراچی کے لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہوا, بھٹا خوری جو عام تھی. اب وہی MQM جو ہے 17 سیٹیں ان کو مل گئیں, جبکہ وہاں پہ جو دوسرے امیدوار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو تیسرا چوتھا نمبر تھا. جماعت اسلامی یہ کہہ رہی ہے, تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے. تو الیکشن کی شفافیت پہ کافی سوالات ہیں. بین الاقوامی برادری نے بھی انہیں تسلیم نہیں کیا ہے, ملک کے میڈیا نے بھی, اور جو دوسری پارٹیاں ہیں PTI کے علاوہ وہ بھی ان پہ سوالات اٹھا رہی ہیں. بہتر ہوگا کہ اس پہ اعلیٰ عدلیہ اور الیکشن کمیشن جو ہے اس معاملے کو حل کرے. آپشنز کیا ہیں؟ آپشنز کیا ہیں؟ مخلوط حکومت کا تو آپشن نظر آ ہی گیا اور کل معاملات بھی طے ہو گئے. کمزور حکومت,
या फिर कौमी हुकूमत अगर बना ली जाए तो आपको लगता है कि मसाइल का हल हो सकता है? 5 पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाएंगी। वो तो कह रहे हैं पहले आप हमें हमारी सीटें तो देना, पहले आप जो हमारा जायज़ हक है वो दें, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो वो दे दें, पहले ये एक रिजॉल्व करें कोई इस मामले को कि कितनी सीटें पीटीआई की बनती है। मुशाहिद हुसैन ये फार्मूला दे रहे हैं कि कौमी हुकूमत बन जाए, लेकिन कौमी हुकूमत कैसे बन सकती है? एक का प्रोग्राम कुछ है, दूसरे का प्रोग्राम कुछ है। वो कह रहे हैं हम नैबी को ख़त्म कर देंगे, वो कह रहे हैं हम करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो दोनों के मुफादात अलग हैं, दोनों के नज़रियात अलग हैं, मंशूर अलग हैं। ये एक अच्छी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन अमली तौर पे मुमकिन नहीं है। अदनान साहब, PDM 1 अवाम बहुत नापसंद किया, बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा 16 महीने का। PDM 2 पार्ट 2 आ रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं जहां से टूटी थी वहीं से जुड़ी है। हाँ, कैसे देख रहे हैं आप? देखें, बिलावल तो कहते थे ये शेर खून चूसता है, खून पीता है मैं इसका शिकार पहले करूंगा। शहबाज पीर था, हाँ, फिर तीर से शिकार करना था। तो इसको आप देखिए ना कितने ये यू टर्न लेते हैं, अवाम से कितना ये गलत बयानी से काम लेते हैं हमारे लीडर जो है। अवाम को सोचना चाहिए कि कल ये क्या कह रहे थे, आज ये क्या कह रहे हैं। लीडर तो यू टर्न लेता है फिर। हाँ, लेकिन कोई उसकी लिमिट भी तो होना। लेकिन अवाम को इतना तो ना घुमाए ना, इतना आप वो कर रहे हैं। और आप देखिए कि बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान के मसाइल हल हों। 131 अरब डॉलर का कर्जा है पाकिस्तान। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान को अगले 3 साल तक हर साल 25 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा चाहिए अपने आप की माशी बका के लिए। IMF का नया मुआहिदा भी आ रहा है। उसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। IMF के बगैर तो मईशत की बका मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतना हम कर्ज पहले ही चढ़ा 16 चुके महीने में हैं। हम लेकिन निकले थे। अब ये वादे भी तो पूरे करें। उन्होंने कहा था मानसहरा में एयरपोर्ट बनाएंगे, फैसलाबाद में एक आगे से मोटरवे होगी, एक पीछे से मोटरवे होगी। मानसरा वाला तो फिर कैंसिल ही समझे ना, क्योंकि नहीं, वहाँ से आ गए। जब वादे किए हैं तो पूरे करें, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा। अच्छा, वो आपको याद है नवाज शरीफ साहब ने जब फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा था तो दाएं भी मोटरवे, बाएं भी मोटरवे और पीछे भी मोटरवे, आगे भी मोटरवे। तो बनाए ना, बाद उन्होंने कहा कि सब कुछ भूल जाऊं। लग रहा है कि पंजाब में वाज़े अक्सरियत है नून लीग की, मरियम नवाज वज़ीर आला बनने जा रही हैं। यहाँ तो उन्हें कोई कोलिशन भी नहीं बनानी पड़ेगी। तो कह रही है मैं रमज़ान में रिलीफ पैकेज दूंगी। उस किस्म की खबरें आ रही हैं। भाई कौमी खजाना में से देंगी और फिर बाद में टैक्स लगा के हमसे वसूल करेंगे। तो आवाम पे टैक्स लगा के आवाम से वसूल करके फिर आवाम को थोड़ा बहुत दे देंगे। जैसे 5 रुपए पेट्रोल कम करने पर शहबाज इसहाक डार कहती थी और उसके बाद 10-12 रुपए बढ़ा दिया जाता था महीने बाद। तो अब ये अवाम जो है ना इन ट्रिक्स को समझने की कोशिश करें। बहरहाल अब वो पंजाब में वज़ीर आला आ रही हैं, पहली खातून वज़ीर आला होंगी, बहुत अच्छी बात है। कैसे देख रहे हैं आप उनको? नहीं, अच्छा है। एक तो मुझे लगता है कि इसमें औरतों के लिए बड़ी अच्छी बात है कि औरतों की एम्पावरमेंट, उनकी हौसला अफजाई होगी कि खातून वज़ीर आला बनेगी। सकती हैं वो। हाँ, वो कोशिश करें, देखें वो करप्शन कम करें। पंजाब में पुलिस, थाना, पटवारी की करप्शन कम करके दिखाएं, गवर्नेंस बेहतर करें, तो फिर पता चलेगा। बहुत शुक्रिया अदनान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन जब वो गवर्नमेंट करेंगी मरीम नवाज तो फिर पता चलेगा क्या परफॉर्म करी। बहरहाल हुकूमती तश्कील तो होने जा रही है और आपने ये तो देख लिया कि नून लीग को क्या मिलेगा, पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा, इत्तेहादी जमातों को क्या मिलेगा, लेकिन आवाम को क्या मिलेगा, अभी तक जवाब ये हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोच